اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما یامرو مساجد اللہ، صرف وہی لوگ اللہ کے گھر آباد کرتے ہیں، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، جن کا آخرت پر ایمان ہے، تو اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں۔ تو دوستان گرامی قدر، اگر پنجابی میں یوں کہوں کہ بیلیاں دے گھر بیلی ہی آباد کرتے ہیں، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے دوست ہی میرے گھر آباد کرتے ہیں۔ انما یہ قاعدہ حصر ہے، صرف وہی لوگ، یقیناً وہی لوگ میرے گھر آباد کرتے ہیں جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، جن کا آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے رہتے ہیں، میرے آگے سر مسجود ہوتے رہتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے رہتے ہیں، وَآتَ الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، یہ اللہ پاک اپنے بندوں کی نشانیاں بھی بتا رہا ہے، اپنے ولی کی نشانیاں بتا رہا ہے کہ ولی وہ ہے جو نہ اللہ کا در چھوڑتا ہے اور نہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ چھوڑتا ہے، اور نہ اللہ کے نام پہ خیرات صدقہ کرنا چھوڑتا ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ کسی قسم کا خوف اپنے دل میں اللہ کے سوا نہیں رکھتا، ہر خوف اپنے دل سے جدا کر لیتا ہے، وہ جب بھی خوف رکھتا ہے تو صرف اللہ کا رکھتا ہے، اس کے دل میں صرف میرا خوف ہے اور میرے خوف کے علاوہ ہر خوف اس سے جدا ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے سوا کسی بات سے نہیں ڈرتا۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِکَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو امید ہے یہی لوگ ہیں جو راہ ہدایت پر ہیں، ہدایت پانے والوں کی اللہ پاک نشانیاں بتا رہا ہے، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو راہ ہدایت پر ہیں اور ہدایت پانے والوں میں سے ہیں۔ اللہ دوستان گرامی قدر، اس میں پیغام جو بہت سارے ہیں، لیکن آج جو میں نے بطور خاص لیا وہ اقام الصلاۃ ہے کہ نماز قائم کرو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور جو رکوع کر رہے ہیں ان کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ تو دوستان گرامی قدر، نماز اللہ پاک نے قرآن پاک میں 700 سے زائد مرتبہ صرف اسی بات کی تلقین کی ہے کہ میرے آگے سجدہ کیا کرو۔ عزیزان محتشم، ایک سوال بنتا ہے، شیطان کو کس بات نے لائن بنا دیا، ابلیس کے منصب پہ بٹھا دیا، شیطانیت پر فائز کیا؟ کس بات نے؟ کیا وہ زنا کرتا تھا؟ کیا وہ چوری کرتا تھا؟ کیا وہ ڈاکہ ڈالتا تھا؟ لوگوں کے حق غصب کرتا تھا؟ نہیں، اس نے ایک سجدے کا انکار کیا، اللہ کے امر کا انکار کیا، اور اللہ کے امر کو نہ مانا، ایک سجدہ اس کے کہنے پہ نہ کیا، تو ایک سجدہ کرنے والا دوستہ ابلیس بنا، شیطان بنا، لعنتی قرار پایا۔ تو میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، آج ہم کتنے سجدے چھوڑ چکے ہیں۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من علم ان الصلاۃ حق واجب دخل الجنہ، جس نے یقین کر لیا کہ نماز حق ہے اور ہم پر فرض ہے تو وہ جنت میں داخل ہو۔ جنت میں یہی بات کافی ہے، جنت میں جانے کے لیے یہی ذریعہ سبب کافی ہے کہ بندہ نماز کو حق سمجھ لے اور اسے اپنے آپ پر فرض قرار دے دے، تو جنت کے لیے یہی بات آقا جانی فرماتے ہیں کافی۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ یقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
سنا، اپنے کانوں سے سنا، آپ فرما رہے تھے تو میں سن رہا تھا۔ یخطب فی حجۃ الوداع، مقام حجۃ الوداع پہ کے موقع پر حضور خطاب فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، اور اپنے غلاموں کو نصیحت آموز باتیں فرما رہے تھے۔ تو آقا ارشاد فرما رہے تھے فقالا، تو پس حضور نے فرمایا، آپ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا، حضور فرما رہے تھے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ہمیشہ اپنے رب کے خوف کو اپنے دل میں رکھا کرو، ہر وقت ڈرتے رہو، اتقوا اللہ، یہ نصیحت ہے۔ جیسے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نہ ذات دیکھتا ہوں نہ قبیلے کی طرف دھیان رکھتا ہوں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات، کہ میں تو عزتیں اسے عطا کرتا ہوں جو تقوی والا ہے، جو مجھ سے ڈرتا ہے میں اسے عزتیں عطا کرتا ہوں۔ تو عزت والا وہی ہے جو تقوی والا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں ڈرتا رہتا ہے۔ تو پہلی نصیحت حضور نے فرمائی کہ اپنے رب سے ڈرا کرو، ربکم وصلوا خمسکم، اپنے رب سے ڈرا کرو اور 5 وقت کی نماز پڑھا کرو۔ تو دوستان گرامی قدر، آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور ہمارے ساتھ کنورسیشن کر رہے ہوتے، گپ شپ لگا رہے ہوتے، اذان کی آواز گونجتی تو ایسے لگتا جیسے حضور کا ناطہ ہی ہم سے کوئی نہیں۔ آج تو ہم موبائل چلا رہے ہوں تو اذان آتی رہے، ہم اپنے دھیان میں رہتے ہیں، ہم اپنے بات میں مگن رہتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوں، موبائل استعمال کر رہے ہوں، فیس بک سوشل میڈیا چلا رہے ہوں، اذان گونجتی رہے، ہمیں پرواہ نہیں۔ تو عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں، ایک میسج آ جائے، پیغام آ جائے اور بندہ جواب نہ دے پائے، فوری نہ دے پائے، بیلنس نہیں ہے، پیکج نہیں ہے، پریشان ہوتا ہے کہ یار دوست کا پیغام آیا ہے کیسے دوں۔ تو دوستان گرامی قدر، آج کل جو سہولت ایڈوانس کی، ایڈوانس منگوا کے بھی بندہ میسج کرتا ہے کہ کہیں دوست ناراض نہ ہو جائے۔ تو دوستان گرامی قدر دوست کی فکر لگی ہوتی ہے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ تو جب رب کریم تجھے بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، آجا نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آجا کامیابی کی طرف۔ اگر کامیابی کے منصب پہ بیٹھنا چاہتا ہوں تو آ جاؤ اپنے رب کے در پہ۔ انسان کی سب سے بڑی معراج، سب سے بڑی بلندی یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے۔ میرے ایک نانا جی تھے، وہ فرمایا کرتے، میرے نانی کے بھائی تھے، وہ نانا جی فرمایا کرتے تھے بیٹا بندہ بندگی کے ساتھ بے بندگی شرمندگی، آج بندگی کر لے، آج اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جا۔ تو جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو عزیزان محتشم یہ اپنی انسانیت کی معراج پر ہوتا ہے، اس کا تعلق اپنے رب سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آقا جانی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گفتگو کر رہے ہوتے، کنورسیشن کر رہے ہوتے، گپ شپ لگا رہے ہوتے، تو اچانک اللہ اکبر کی صدا ہوتی، تو ایسے محسوس ہوتا جیسے حضور کا ہم سے ناطہ ہی کوئی، سارے رشتے ٹوٹ گئے، کوئی ناطہ نہیں ہے، کوئی رابطہ ہی نہیں، جیسے حضور کوئی بات کر ہی نہیں رہے تھے، وہی بات کو روک دیتے، اپنی کنورسیشن بند کر دیتے اور اپنے رب کے بلاوے پر چل پڑتے، اور رنگ تغیرات میں آپ کے چہرے پہ تغیرات کے اثار آ جاتے، حضور کا چہرہ بدل جاتا، رابطے سارے توڑ دیتے۔ آج تو ہم رابطے نہیں توڑتے، اس طرف دھیان ہی نہیں کرتے، بڑا ہی بھی کوئی کوشش کرے تو دوستان گرامی قدر وہ میوٹ کرتا ہے اپنے ٹی وی کی آواز یا اپنے موبائل کی آواز، لیکن دھیان اپنے موبائل کی طرف رکھتا ہے۔ بلے شاہ پتہ تد لگ سی جدو چڑی پسیات باز، یہ خبریں تب کھلیں گی جب قبر کی مٹی منہ پر آئے گی۔ یہ نشین کر لیں، جس دن باپ چھوڑ کے اکیلا چھوڑ کے واپس آ جائے، جس دن ماں روتی روتی چپ کر جائے گی، جس دن حال یہ ہوگا سارے دوست تجھے اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے چھوڑ آئیں گے اور قبر کی مٹی تمہارے منہ پر آ جائے گی۔ آؤ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں، حضور فرماتے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو اور 5 وقت کی نماز پڑھتے رہو۔